لمبے بالوں والی لڑکی، ایک روح کی سچی اور ڈراؤنی کہانی۔ جس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا، سامنے نظر آنے والا منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہیں آئی تھی، ورنہ اس کا اچھا خاصا وقت گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سردی موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ اب کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہی صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن میں رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھا، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس فلیٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس فلیٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ ہندو کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگ بن گئی ہیں، مگر اس پلاٹ پر موجودہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے اس کی شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید پریشانی اس کی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان کیوں ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھ کے اس کی سفید رنگت میں قدرے پیلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ ہی اتنا مختصر ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا۔ وہ کافی گمسم سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کسی اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب سے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئی۔
جبکہ مالا تو ویسے ہی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے سے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانا کیوں آج رمیسا کا دل چاہا وہ مالا اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ میں کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو، یا تم شادی شدہ ہو یا نہیں۔ اس کے سارے جملے ایک الفاظ میں جواب دے کر اس طرح آگے کی طرف بڑھ گئی کہ اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور پر 103 نمبر کے کمرے میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اس ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی تھی، ساتھ ہی بادل کے گرگرانے کی آواز جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا جسم جل رہا ہو۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ مجھے جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے لیے سارے جسم میں کب کبھی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتے جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں کی نظر ہو جانا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھیں، چونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 3؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں سے پچھلے ایک سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے، اور پھر گھر واپسی آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے ہی باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کے لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ
کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی۔ دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک لڑکی دبلی پتلی سی رہتی ہے، جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن بال بہت کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز سے چلتی ہوئی فرسٹ فلور پر فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف سے دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40-45 سالہ عورت تھی، جو رمائسہ کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں۔ اس بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کے توقع کے خلاف تھا۔ اب رمائسہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سال کی لڑکی ایک عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمائسہ نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اس فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے اس خاتون نے رمائسہ کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمائسہ پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ نے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئیں۔ رمائسہ نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازہ پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمائسہ نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی، جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اوف، اس قدر صفاقی! رمائسہ نے خوف سے جرجری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور ایک خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسے لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے، میں یہاں کھڑے ہی سب کچھ باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمائسہ کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی ہوں۔ رمائسہ اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمائسہ کو وہ کہانی بلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اس طرح مرنے میں سگے ماں باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے میں ہی پتہ چل گئی، جس سے وہ آنے والی کئی دنوں تک سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمائسہ فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے باوجود اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔
سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسہ کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسہ کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کیوں کی۔ وہ جاتی سردیوں کا ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑا ہوا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گیا ہوا تھا، اور اس تنہائی میں رمیسہ کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیوں پر چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسہ کو لگا وہ مالا ہے، اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمیسہ تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھتی اوپر آئی۔ سرعام شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسہ نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا، اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسہ نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا۔ چاروں طرف ایک دھواں کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپسی پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا، جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسہ کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کان جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسہ ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھلا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسہ نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو بیٹا، اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہاری خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، اور رات کے کھانے تک وہ شام کے واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، رمیسہ کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچو بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید والد سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزری کے طور پر رمیسہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا، رمیسہ نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسہ کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کو کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسہ کو لگا کہ مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسہ خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی ہوئی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسہ نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اوف میرے خدا! خوف کی ایک جھرجھری نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟
جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں اسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید عالم کہ رمیسہ ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا، اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی۔